آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے کیا تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کیا ہے۔ یہاں سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے سوال کیا ہے، یعنی یہ آیت کریمہ ہر انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی کہ انسان سوچے، غور کرے کہ اسے دنیا کے اندر کیا بیکار میں پیدا کر دیا گیا ہے، یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی تمہاری پیدائش کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے۔ جس طرح سے تمہارا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم اپنے ارادے سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، اپنے ارادے سے دنیا سے نہیں جاتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں موت دیتا ہے، تو کیا تمہاری پیدائش میں، تمہاری موت میں کوئی حکمت بھی نہیں ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ کہ کیا تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم کھیل کود کر دنیا کے اندر زندگی بسر کرو، دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو کہ کھیل کود میں اپنی زندگی صرف کر کے چلے جاؤ چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح، جس طرح سے انہیں پیدا کیا گیا ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا کیونکہ انہیں عقل نہیں دی گئی ہے۔ تو کیا تمہیں بھی ایسے پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں تو اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، لہذا تم اگر اسی طرح سے جیتے ہو تو یہ بہت غلط سوچ۔ اور یہ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے آگے اور پیچھے کی آیتیں جب دیکھیں گے تو ہی صحیح طریقے سے ہمیں اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سورہ مؤمنون کی جو آیات ہیں، سورہ مؤمنون مکمل طور پر ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں ایمان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مومن بن کر جینا چاہتے ہیں، تو سورہ مؤمنون کو مکمل طور پر آپ ترجمے کے ساتھ ضرور ایک بار پڑھیں۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوگا، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، دنیا کی حقیقت معلوم پڑے گی، آپ کو کیوں پیدا کیا گیا یہ معلوم پڑے گا، آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ معلوم پڑے گا، اور پھر آپ کا انجام معلوم پڑے گا کہ مرنے کے بعد مومنوں کا انجام کیا ہے، کافروں کا انجام کیا ہے۔ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ سورہ مومنون کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مومن بن کر نہیں گزاریں۔ اس سے پہلے کی آیات آپ پڑھیں گے تو دراصل اللہ رب العالمین نے وہاں قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، تو اس وقت سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں کتنے دن تم ٹھہرے؟ تو کہیں گے کہ یومن او بعض یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا لبثنا یومن او بعض یوم فاسأل العادین، اے اللہ تو شمار کرنے والوں سے، فرشتوں سے جو ہمارے ایک لمحے کو شمار کرتے تھے ان سے پوچھ لے، بہت تھوڑا وقت کم ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں واقعی تم بہت تھوڑے دن ٹھہرے ہو۔ تو اس تھوڑے سے عرصے کو تم نے کس طرح سے گزارا؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں اسے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے پچھتاوے کی اب ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، اب ہم صحیح عمل کر کے آئیں گے، یقیناً ہم ظالم تھے، اب ہم ظالم مل کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جتنے بھی لوگ گئے آج تک کوئی دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آئے اور نہ کوئی دوبارہ دنیا کے اندر آئے گا۔ قیامت قائم ہونے کے بعد بھی دوبارہ دنیا کے اندر کسی کو نہیں بھیجا جائے گا۔ تو یہ اس وقت کا موقع اللہ تعالیٰ وہاں سوال کر رہا ہے، وہاں پوچھ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا تو ان سے پوچھے گا تم دنیا میں کتنا ٹھہرے؟ تو کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے اس تھوڑے سے عرصے کے لیے اس بہت بڑی تجارت کر لی۔ تھوڑے سے عرصے میں زندگی تمہیں ملی تھی دنیا کی، اور پوری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اس دن کے حساب و کتاب کا دن 50,000 سال کا ہوگا،
آپ سوچیں کہ پوری وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ زندگی کتنی مختصر ہے، کتنی محدود ہے کہ پوری دنیا کی زندگی بھی محدود ہے، اور انسان کو پوری زندگی میں کتنا وقت ملتا ہے، خاص کر اس عمر کی عمریں کتنی کم ہے، 60 سے 70 کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے اس تھوڑی سی مدت میں بہت بڑی تجارت کر لی، میری جنت پانے کے لیے، میری رحمت میں جگہ پانے کے لیے تم نے بہت تجارت کر لی، اب جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو. پھر جہنم میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنم میں ڈال کر کے کہ تم کتنا دنیا کے اندر رہے، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے بہت بری تجارت کی، بہت گھاٹے کا سودا کیا، اس تھوڑے سے زندگی کے لیے تم نے اتنا نقصان کر لیا کہ اس کے لیے تم نے آخرت کو ٹھکرا دیا، جہنم خرید لیا دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے. یہ بہت بری تجارت تم نے کی، اب جاؤ تم جہنم کے اندر ہمیشہ رہو. تو جو لوگ اس طرح سے غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں کھیل کود سمجھتے ہیں، وہ پچھتائیں گے. ان سے اللہ روز سوال کرے گا اب حسب تو انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے تو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین جواب کس انداز میں دیا، دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے یہ کہا، جواب میں یہ کہا کہ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو وہو رب العرش الکریم، کہ تمہارا اللہ تعالی بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ عرش کریم کا رب ہے. کیا مطلب ہے اس کا جواب اس انداز میں دیا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے بہت بلند ہے کہ کوئی کام بیکار کریں گے. بڑی شخصیت جو ہوتی ہے ان کے کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتے، بغیر حکمت کے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ شور مچاتے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بچے دوڑتے رہتے ہیں، تو آدمی کیا کہتا ہے بچے دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی اتنا اس کو اہمیت نہیں دیتا، نظر انداز کرتے کہ بچے ہیں. لیکن کوئی بڑا آدمی اگر 4 بار ادھر سے ادھر آئے اور جائے تو آدمی ضرور پوچھتا ہے کیا بات ہے، اور اگر کہیں کچھ کام نہیں ہے بس ایسے ہی آ جا رہا ہے تو آدمی فوراً سوچے گا کہ اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے، کچھ پرابلم ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی صحیح سالم رہے تو کوئی کام بیکار نہیں کرتا ہے، بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. جب انسان اتنی بات سمجھتا ہے کہ ایک سوجھ بوجھ والا انسان، ایک دماغ والا انسان، صحیح سالم انسان جو لوگوں میں شریف کہلاتا ہے، سمجھدار کہلاتا ہے، وہ کوئی کام بیکار نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین جو بلند ہے، سب سے بلند ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اتنا بڑا کام بیکار کیوں کرے گا؟ کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے، سورج نکالتا ہے، چاند نکالتا ہے، ستارے جگمگاتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، تمہارے لیے موسم بدلتا ہے، بارش برساتا ہے، سب کچھ تمہارے لیے کرتا ہے. کیا یہ سب بیکار میں ہے؟ کھیل کود کے لیے، تماشے کے طور پر ہے کہ بس ایک دن ختم ہو جانا ہے. آپ دیکھتے ہیں بچہ کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی 2 سال 4 سال میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں. کیا یہ سب بیکار ہے؟ بغیر حکمت کے، بغیر منصوبے کے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین کوئی کام بیکار نہیں کرتا ہے، اور یہ جو انسان سوچتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ اللہ کو کھڑے حالت میں، بیٹھے حالت میں، لیٹے حالت میں یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر پکار اٹھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا ہے. لیکن جو لوگ نہیں سوچتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان تو ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. دیکھیں کہ آج قرآن کے نازل ہونے کے بعد، قرآن کی روشنی میں اتنی سائنسی ترقی کرنے کے بعد لوگ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور اس سے نتیجے نکالتے ہیں زمین و آسمان کے درجے کی بہت ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے. تو
انہیں اس کے نتیجے سمجھ میں آتے ہیں کہ کوئی بھی کام دنیا کے اندر بغیر مطلب کے نہیں ہو رہا ہے، ہر حرکت کا ایک نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے دیکھیں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. ایک انسان ایک چھوٹا سا ڈبہ ایجاد کرتا ہے اور ایک کان سے لگا کر کے بلا کسی کنیکشن کے بات کرتا ہے، اور یہاں سے دنیا کے دوسرے کنارے میں بیٹھا ہوا انسان اس کی آواز سنتا ہے، اس کی تصویر دیکھتا ہے، اس سے بات کر رہا ہے جیسے لگتا ہے سامنے بیٹھا ہو. یہ سب کیوں کب ممکن ہوا؟ اس لیے کہ انسان نے اس کی چیزوں کی حقیقت کو جانا، اس سے نتیجہ نکالا، تب یہ ساری چیزیں ایجاد ہوئی. اب اس کے باوجود بھی آج انسان اتنا جاہل ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ کوئی تو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، ویسے پیدا ہو گئے. کوئی شریعت کو ہی نہیں مانتا ہے، بس آزاد جانور کر زندگی گزارتا ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی. آخرت کو نہیں مانتے کہ آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اگر مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہ ہو تو یہ زندگی، یہ دنیا کا نظام کتنا ظالمانہ نظام ٹھہرے گا کہ یہاں نہ اچھے عمل کرنے والوں کو پورا بدلہ ملتا ہے، نہ برائی پہ راستے چلنے والوں کو پوری سزا ملتی ہے. تو پورا سسٹم ہی بیکار ہے اگر آخرت کا تصور نہ ہو. اگر آخرت کا تصور نکال دے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی سے تو دنیا کا پورا سسٹم بیکار ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے آخرت کو اسی لیے بار بار تاکید کے طور پر بیان کیا کہ آخرت ہے، آخرت ضروری ہے، آخرت ضروری ہے، آخرت کے لیے ہی تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اصل زندگی وہی ہے. بار بار اسی پر زور دیا گیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آج جب ہم اس دنیا کے اندر اتنی ترقی کے باوجود بھی لوگ اس قدر کی حالت میں ہیں کہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور بیکار کی زندگی گزار رہے ہیں، کھیل تماشے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس زمانے میں جو سائنس اتنی ترقی پر نہیں تھا، لوگوں کے پاس کتاب نہیں تھی، بلکہ عرب کے اکثر لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے. ان کا کیا حال رہا، کس قدر تاریکی میں تھے، کس قدر اندھیرے میں تھے وہ لوگ، اور کس قدر وہ گمراہی کے شکار تھے. ان کا کیا حال رہا ہوگا کہ وہ آخرت کو کس قدر مذاق سمجھتے تھے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخرت کے بارے میں ڈراتے تھے وہ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو یہ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بابا بیان کیا ہے کہ تم سوچو، غور کرو کہ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. اگر انسان صرف اسی ایک نقطے پر غور کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور اللہ کو اسے ہدایت مل جائے گی، اور پھر جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور آخرت کو یاد رکھتا ہے کہ ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس کی ساری مسائل ہلکی ہو جاتی ہیں اور سارے ٹینشن کا اس سے جواب مل جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی خوبی بیان کی ہے کہ ایسے مومن کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کا قول یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. اس پہ آپ غور کریں کبھی، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے بندے ہیں. جو بھی اللہ کا ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ برحق فیصلہ ہوتا ہے اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ آپ سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ جب آپ کہیں گے تو واقعی آپ کی دنیا کا ہر غم ختم ہو جائے گا، ہر پرابلم سالو ہو جائے گی اور کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں رہے گا. آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے والی. یہ سب چیزیں جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو واقعی وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں غور و فکر کرنے والا بنائے، قرآن کریم سے اللہ رب العالمین ہدایت حاصل کرنے کی اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین.